السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین۔ حنفی حضرات کی طرف سے سوالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے شافعی حضرات میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ویسے حنفی حضرات بھی بہت سارے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ حضرات بھی سوال کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے کہ حنفی کے نزدیک قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ کیونکہ حنفی کے نزدیک قربانی واجب ہے، لیکن ہر ایک پر واجب نہیں ہے۔ واجب ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، کچھ شرائط ہے، کچھ شرط کے اوپر اگر اتر جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حنفی حضرات کے نزدیک کن صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ جانور کی قربانی کرنا چار وجوہات کی بنا پر واجب ہو سکتا ہے بندے پر۔ پہلی وجہ کون سی ہے؟ حج کی وجہ سے بندے پر قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ تین طرح کے حج ہوتے ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع میں پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، بعد میں حج کرتے ہیں۔ حج قران میں ایک ہی احرام ہوتا ہے جس میں آپ عمرہ کرتے ہیں اور احرام اتارے بغیر آپ ڈائریکٹ حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور حج افراد تیسرا حج ہوتا ہے جس میں صرف آپ حج کرتے ہیں، عمرہ اس کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں۔ یہ جو دو حج ہیں جن میں آپ عمرہ پلس حج کرتے ہیں، اس میں دم شکر آپ کو دینا پڑتا ہے، اور یہ قربانی واجب ہے کہ آپ نے دونوں عبادتوں کو جمع کر لیا، عمرہ پلس حج۔ اس کے شکرانے کے طور پر آپ پر قربانی واجب ہے۔ حج افراد جو مکہ کے رہنے والے کرتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسری جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ منت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی زبان سے یہ جملہ اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں، اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ جملے کیا ہیں؟ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور کی قربانی مجھ پر لازم ہے۔ جیسے ہی وہ یہ جملہ بولے گا، ایک جانور کی قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ یا وہ یہ جملہ کہے کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو تیری رضا کے لیے ایک بکرا مجھ پر لازم ہے قربان کرنا۔ تو جیسے ہی یہ جملہ بولے گا، اس کے بعد جیسے اس کا بیٹا تندرست ہوگا، ایک بکرے کی قربانی اس پر ہو جائے گی، لازم، واجب ہو جائے گی۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ اور تیسری ہے کہ فقیر پر ویسے تو قربانی واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے بعد مال نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ بچے کا دل خوش کرنے کے لیے قربانی کی نیت سے جا کر ایک بکرا خرید لیتا ہے اپنی طرف سے قربان کرنے کی نیت سے۔ تو جیسے ہی شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا، اس پارٹیکولر جانور کی قربانی اب اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا تھوڑے دنوں کے بعد کہ مجھ پر تو ویسے ہی واجب نہیں تھی، چلو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ بیچ دیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے ایک دفعہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو واجب نہ بھی ہو، اس پرٹیکولر جانور کی قربانی اب آپ پر لازم ہو جائے گی۔ اب اس کو بیچ کر پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تیسرا وجوب ہو گیا۔ اور چوتھی قربانی واجب ہوتی ہے جو سنت ابراہیمی والی ہے، اور اس کے واجب ہونے کی یہ چار شرائط علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ ہر مسلمان اپنا محاسبہ کر لے، اگر اس میں یہ چار شرائط پائی جاتی ہیں تو عید الاضحیٰ کی جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے وہ اس پر لازم ہو جائے گی۔ یہ چار شرائط اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو قربانی واجب ہے۔ تو چھوٹا جانور ایک اپنی طرف سے کرنا پڑے گا، یا بڑے جانور میں 7 حصوں میں سے ایک حصہ لینا پڑے گا۔ بکرا بکری دمبا دمبی ایک بندے کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اگر گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی میں ایک حصہ لے لیتے ہیں 7 میں سے، تو بھی اس بندے کی اکیلے کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ چار شرائط کیا ہیں؟ عاقل پر قربانی واجب ہے، پاگل مجنون کے پاس اربوں روپے پڑے ہوئے ہوں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ کے پاس کروڑوں روپے ہوں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور بلوغت کی عمر لڑکی میں 9 سے 15 سال ہے، اس دوران جب بھی مینسز آ گئے تو لڑکی بالغہ سمجھی جائے گی، اور کوئی ایسے آثار بلوغت نظر نہیں آتے ہیں تو جیسے 15 اسلامی سال عمر پوری ہوگی یہ لڑکی بالغ ہوگی۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ کا حساب بھی ہوگا، اور قربانی کے دن آ گئے اور یہ مالدار ہے تو قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ اور لڑکے میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال، اس درمیان میں اگر احتلام ہو جائے تو یا اور کوئی آثار بلوغت نظر آ جائیں تو جیسے ہی احتلام ہوگا یا اس نے شادی کی اور عورت حاملہ ہو گئی تو یہ بالغ سمجھا جائے گا، اور ایسے کوئی آثار بلوغت نظر نہیں آتے ہیں تو جیسے 15 اسلامی سال اس کی عمر مکمل ہوگی یہ بالغ ہوگا، نماز روزہ اس پر لازم ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا، اور مالدار ہے تو قربانی بھی اس پر واجب ہو سکتی ہے اور حج بھی فرض ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے تو بس آج سے زکوٰۃ، نماز، قربانی کا حساب ہوگا، پچھلے سالوں کا نہ زکوٰۃ کا حساب، نہ نماز کا حساب، نہ قربانی کا، کیونکہ غیر مسلم پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اور مسافر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنی شہر کی حدود سے نکلے
تو جیسے ہی شہر کی حدود سے نکلے گا یہ بندہ مسافر ہو جائے گا، مقیم کا ٹیگ اس پر سے ہٹ جائے گا۔ اب یہ جہاں پر جا رہا ہے کام وغیرہ کے سلسلے میں ٹیمپریری طور پر، اگر وہاں جا کر اسے 15 دن سے کم رہنا ہے تو یہ وہاں 15 دن سے کم بھی مسافر ہی رہے گا، اور انہی دنوں کے اندر قربانی کے 3 دن آ کر گزر جاتے ہیں اور یہ تینوں دن مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو کوئی کراچی میں پرماننٹلی رہتا ہے، کام کے لیے لاہور جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، حیدرآباد جا رہا ہے، اور 10 دن تک وہاں پہ رہنے کا ارادہ ہے، اور انہی 10 دنوں میں قربانی کے 3 دن ہیں، تو دبئی میں بھی یہ مسافر ہوگا، لاہور میں بھی مسافر ہوگا، حیدرآباد میں بھی مسافر ہوگا، کیونکہ حیدرآباد بھی 160 کلومیٹر ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے شہر کی حدود کے بعد، تو یہ تینوں جگہوں پہ یہ 10 دن رہنے کی نیت ہے، تو یہ مسافر ہوگا۔ انہی 10 دنوں میں یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دن آ جاتے ہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مسافر ہے، مقیم ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ یہ بندہ مالک نصاب ہونا چاہیے، اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہوگا تب قربانی واجب ہوگی۔ نصاب کیا ہے؟ اگر بندے کے پاس صرف سونا ہو، باقی یہ کنگلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو نصاب 7.5 تولہ سونا ہے۔ 7 تولہ بھی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ نصاب سونے کا شریعت نے رکھا ہے 7.5 تولہ سونا۔ اور اگر اس کے پاس صرف چاندی ہے، باقی کنگلا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے گا تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور اگر سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت سب مکس مال ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی مال اس میں کاؤنٹ ہوگا۔ حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں جس کے بغیر بندے کا گزارا مشکل ہو جائے، زندگی دشوار ہو جائے، ان کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ وہ چیزیں قربانی کا نصاب کیلکولیٹ کرتے وقت ان کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک گھر رہائش کا حاجت اصلیہ میں آتا ہے، ایک سواری حاجت اصلیہ میں آتی ہے، ایک موبائل استعمال کا حاجت اصلیہ میں آتا ہے، اے سی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، پنکھا حاجت اصلیہ میں آتا ہے، الماری، کبٹ وغیرہ، ریگولر کپڑے، یہ سارے حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اضافی ہے، وہ لگژری ہے، وہ ایڈیشنل چیز ہے، اس کی زندگی دشوار نہیں ہوگی، اس ساری چیزوں کا بھی حساب آپ نے قربانی کے نصاب میں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نیچے کے پورشن میں رہتا ہے، اوپر کا پورشن خالی پڑا ہوا ہے، تو اوپر کے پورشن کا حساب ہوگا۔ مثال کے طور پر جس گھر میں رہتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن ایک پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، اس کے نام پر ہے، اس کا حساب ہوگا۔ گھر میں بہت بڑی ایل ای ڈی ٹی وی لگی ہوئی ہے فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے، اس ایل ای ڈی کا حساب ہوگا۔ اس کے کچھ پرانے کپڑے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، استعمال میں نہیں آتے، ان کا حساب ہوگا۔ گھر میں جھومر پڑا ہوا ہے، ایسے مہنگے مہنگے فانوس ہیں جن کے ہونے نہ ہونے سے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایڈیشنل زینت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزوں کا حساب کرنا پڑے گا۔ تو سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، روپیہ پیسہ کتنا ہے، دکان میں بیچنے کے لیے مال تجارت کتنا رکھا ہوا ہے، اور ضروریات زندگی، حاجت زندگی کے علاوہ کتنا سامان ہے، سب کو ٹوٹل کر لیں۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کو ٹچ کر جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی، اگر میں 10,000 روپے کی 1 تولہ چاندی لے لوں، ویسے آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن 9، 10، 8 اسی کے قریب ہوتا ہے، ہم 10 سمجھ لیتے ہیں آسانی کے لیے، تو اس پورا قربانی کا نصاب ہوگا 5,25,000 روپے، 52.5 تولہ چاندی کا نصاب۔ تو ہر بندہ اپنا یہ حساب کیلکولیٹ کرے، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت، حاجت اصلیہ کے علاوہ جتنا سامان ہے وہ، اس میں سے جو اس نے قرضے ادا کرنے ہیں، اپنی پارٹیوں کو پیبل ہیں، وہ سارے قرضے مائنس کر دے، نیٹ ویلتھ جتنی بنتی ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی تقریباً 5,25,000 سے پلس ہے یا اس کے برابر ہے، ریٹ آپ دیکھ لیجئے گا، ہر بندہ ہر ملک کے حساب سے ریٹ چیک کر لے، قربانی کے 3 دنوں میں کیا ریٹ ہے، اس سے نصاب نکلے گا۔ ہم مثال کے طور پر یہاں پہ 5.25 لکھ رہے ہیں کہ 5.25 مثال ہے، اگر اس تک آپ کا مال پہنچ رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اس سے کم ہے تو واجب بندے پر قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ چاروں شرائط گھر کے ہر بندے نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے، لڑکیوں نے بھی، عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی۔ قربانی عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری خواتین سونا کبٹوں میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو کچھ کماتے نہیں ہیں تو ہم پہ قربانی نہیں ہے۔ بھائی قربانی اور زکوٰۃ کا تعلق روزگار اور بے روزگاری سے نہیں ہے، قربانی اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ اگر ایک بندہ بے روزگار ہے لیکن 10 تولے سونے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو زکوٰۃ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی۔ اور ایک بندہ روزگار پر ہے اور مہینے کی 6 لاکھ تنخواہ ہے اور خرچہ بھی اس کا 6 لاکھ ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، تو اس پر نہ زکوٰۃ ہے اور نہ قربانی ہے، کیونکہ سیونگ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو سیونگ پر ہوتی ہے، قربانی سیونگ پر ہوتی ہے۔ جو فوری طور پر مہینے کے راشن اور پانی اور اس میں خرچ ہونے والا مال ہو، وہ بندہ روزگار بھی ہو تو اس پہ قربانی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہیے۔